بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں بات کرتے ہیں رمضان المبارک کا، جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلاً اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا لے یا پی لے یا بھولے سے خاوند و بیوی ہم بستر ہو جائیں تو ان کا روزہ نہیں گیا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کئی دفعہ کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثلاً ایک شخص کو بھول کر کچھ کھاتے پیتے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلا دینا واجب ہے، اور اگر کوئی ناطاقت ہو کہ روزہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کو یاد نہ دلاوے کھانے دیوے۔ مثلاً حلقہ کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں گیا، البتہ اگر قصد ایسا کیا تو روزہ جاتا رہا۔ مثلاً لوبان ایک قسم کی گوند جو آگ پر رکھنے سے خوشبو دیتا ہے وغیرہ کوئی دھونی سا لگائی پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سو رہا تو روزہ جاتا رہا۔ اسی طرح حقہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، البتہ اس دھویں کے سوا عطر، کیوڑا، گلاب کا پھول اور خوشبو سونگنا جس میں دھواں نہ ہو درست ہے۔ مثلاً دانتوں میں گوشت کا ریش ان کا ہوا تھا یا کوئی اور چیز تھی، اس کو خلال سے نکال کر کھا گیا لیکن منہ سے باہر نہیں نکالا یا آپ حلقہ میں چلی گئی تو دیکھیں اگر چنے سے کم ہے تب تو روزہ نہیں گیا، اور اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو جاتا رہا، البتہ اگر منہ سے باہر نکال لیا تھا پھر اس کے بعد نگل گئی تو ہر حال میں روزہ ٹوٹ گیا، چاہے وہ چیز چنے کے برابر ہو یا اس سے بھی کم ہو، دونوں کا ایک حکم ہے۔ مثلاً تھوک نگلنے سے روزہ نہیں جاتا چاہے جتنا ہو۔ مثلاً اگر پان کھا کر خوب کلی گرگرا کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک کی سرخی نہیں گئی تو اس کا کچھ حرج نہیں، روزہ ہو گیا۔ مثلاً ناک کو اتنے زور سے مشرق لیا کہ حلقہ میں چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سٹرک کر نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ بہشتی زیور سے چنا تر احسن کے صفحہ 117 سے 118۔ جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً کلی کرتے وقت حلقہ میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد تھا تو روزہ جاتا رہا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ مثلاً آپ ہی ہوتے گئی تو روزہ نہیں گیا چاہے تھوڑی سی ہوئی یا زیادہ، البتہ اگر اپنے اختیار سے طے کی اور منہ بھر کے تھی تو روزہ جاتا رہا، اور اگر اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی نہیں گیا۔ مثلاً تھوڑی سی تے آئی پھر آپ حلقہ میں لوٹ گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر قصد آلو ٹالیا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ مثلاً کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو نہیں کھایا کرتے اور نہ اس کو کوئی بطور دوا کے کھاتا ہے تو اس کا روزہ جاتا رہا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر ایسی چیز کھا لی یا پی لی جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دوا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں تو بھی روزہ جاتا رہا، اور قضا و کفارہ دونوں واجب ہیں۔ مثلاً روزے کے توڑنے سے کفارو جب ہی لازم آتا ہے جبکہ رمضان شریف میں روزہ توڑ ڈالے، رمضان شریف کے سوا اور کسی روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزہ کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن ہی آ گیا ہو تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں۔ مثلاً منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلقہ میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ مثلاً اگر زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن خواہ مخواہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کسی کا شوہر بڑا بد مزاج ہو اور یہ ڈر ہو کہ اگر سالن میں نمک وغیرہ درست نہ ہوا تو غصہ ہوگا، اس کو نمک چکھ لینا درست ہے اور مکروہ نہیں۔ مکر وہ ہے البتہ اگر اس کی مثلاً کسی چیز کو اپنے منہ سے چبا کر چھوٹے بچے کو کھلانا ضرورت پڑے اور مجبوری و ناچاری ہو جائے تو مکر وہ نہیں۔ مثلاً کوئلہ چبا کر دانت مانجنا اور منجن ٹوتھ پیک سے دانت مانجنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلقہ میں اتر جائے تو روزہ جاتا رہے گا، اور مسواک سے دانت صاف کرنا درست ہے، چاہے
सूखी मसवका हो या ताज़ी उसी वक्त की तोड़ी हुई अगर नीम की मसवका है और इसका कसर वाव अपन मुंह में मालूम होता है तब भी मकरू नहीं। मसलन किसी ने भोले से कुछ खा लिया और यूं समझा कि मेरा रोजा टूट गया, उस वजह से फिर कसद अकच खा लिया तो अब रोजा जाता रहा, फकत कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं। मसलन अगर किसी को क़ै आ गई और वो ये समझा कि मेरा रोजा टूट गया, उस गुमान पर फिर कसदा खा लिया और रोजा तोड़ दिया तो भी कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं। बिहिश्ती ज़ेवर से इबारत स्वाद 117 1195 तज़किरा हिस्सा।